السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو قرآن اور حدیث میں بار بار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور اتفاق کا سبق دیا ہے، جس طرح یعنی حدیث نبوی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جستی واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شے نمبر 7 کی تشریح کی طرف۔ شے نمبر 7 کون سا؟ شے نمبر 7 یہی ہے کہ انتشار ایک پیش نامہ ہے زوال ملک کا۔ انتشار ایک پیش نامہ ہے زوال ملک کا۔ اتحاد قوم و ملت، اتحادی قوم و ملت کا جتن کرتے رہو۔ انتشار ایک پیش نامہ ہے، ایک یعنی شاعر کو اختیار ہے کہ وہ ایک کی بجائے ایک، تیرے کی بجائے تیرے، میرے کے بجائے میرے لکھ لے۔ تو یہاں پہ انتشار کے معنی کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی سنیں، لیکن میرے چینل پہ ہمیں آنے والے کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بروقت پہنچتی رہے۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں الفاظ کے معنی کی طرف۔ الفاظ کے معنی یہی ہے کہ انتشار کے معنی بدنظمی، پریشانی کے معنی ہے تتر بتر ہونا یا بکھرنے کی کیفیت، بکھرنے کی حالت، پریشانی اس کو کہتے ہیں۔ مطلب یعنی ذلیل ہونا، پریشانی یا پریشانی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی چیز کی یعنی غیر موجودگی ہو، ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، چاہے پیسوں کی فکر ہو، چاہے کسی اور چیز کی۔ تو پیشنامہ کے معنی کیا ہے؟ پیشنامہ کے معنی ہے وہ معاہدہ جو کسی کمپنی یا صاحب معاملہ کے درمیان پہلے سے طے پائے، یعنی پیش کی تحریر معاہدہ، یعنی وہ معاہدہ جو پہلے کیا جاتا ہے، اس کو معنی یعنی پیش نامہ۔ ویسے پیش کا مطلب آگے، نامہ کا مطلب یعنی جس کو کوئی نام ملے، لیکن اس کے معنی یہ ہے۔ اچھا، زوال ملک کا مطلب یعنی ملک کی ترقی یا عروج کا ختم ہونا، یعنی زوال ہونا، تنزل کی طرف جانا، یعنی ملک ڈاؤن فال کی طرف جانا۔ جتن کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، یعنی تدبیر کرنا، سوچنا۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ شاعر احسان دانش اس شعر میں یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاعر شعر میں یعنی اتحاد، اتفاق اور اخوت کا درس دے رہے ہیں، یا اخوت کا درس دیا ہے شاعر نے اس شعر میں، یعنی اتفاق، اتحاد اور اخوت کا درس دیا ہے۔ اور کسی بھی ملک کی کامیابی کا راز اس کے رہنے والوں کا متحد ہونا ہے۔ جب سب مل کر، مل بانٹ کر یا مل جل کر ہر مشکل وہ سہ جاتے ہیں تو ملک مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ لوگ جب مشکل سارے لوگوں پہ مشکلات آ جائیں تو مشکلات کا سامنا وہ تب کر سکتے ہیں جب وہ اکٹھے ہو جائیں۔ جس طرح ایک کہانی ہوتی تھی اتفاق میں برکت، تو وہ کہانی آپ اس کو بھی سامنے لے کے آ سکتے ہیں۔ وہ قومیں جو بھائی چارہ اور ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھتی ہیں، رابطہ مضبوط رکھتی ہیں، وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، یہ رابطہ نہیں، رابطہ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، یعنی ملت کے ساتھ یعنی مل جل کر رابطہ استوار رکھ، یعنی رابطہ کر لیں، کنیکشن رکھے، استوار مضبوط سیدھا رکھ، پیوست رہے شجر سے، اور تم درخت سے پیوستہ رہو، جڑے رہو، پیوستہ رہے شجر سے امیدی بہار رکھ۔ مطلب شجر سے مراد یہاں پہ مطلب یعنی آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور آپ لوگ امید بہار کی امید رکھیں، مطلب کامیابی کی امید رکھیں۔ اس کے برعکس اگر مشکل وقت میں قوم کا اتحاد برقرار نہ رہ سکے تو ملک کا نظام برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اس کی تباہی ہو جاتی ہے۔ ایک بار کوئی قوم نہ اتفاقی جیسے ناسور کا شکار ہو جائے تو قوم بربادی کی راہ پر چل پڑتی ہے، اور پھر تباہی تو اس کا مقدر بنتا ہے۔ قومی اتفاق کو جب ٹھیس پہنچتی ہے، دکھ یا اس کو یہ تکلیف پہنچتی ہے تو ملک کے نظام کا یعنی سارا نظام بکھر جاتا ہے۔ اسی وقت ملکی بربادی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا ایک شاعر کہتے ہیں کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحابی بہار میں۔
دوسرا شعر یعنی ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگبار میں، یعنی شعر کا جذبہ حب الوطنی اس نظم میں بھرپور طور پہ نظر آتا ہے، اور سارے شعر یعنی زنجیر کی کڑوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ملے ہیں، یعنی ان کا آپس میں انٹر ریلیشن ہے، ان کا آپس میں انٹر کنیکشن ہے، تو سارے شعروں کی جو تشریح ہے ایک جیسی ہے۔ شاعر کا جذبہ حب الوطنی اس نظم میں بھرپور نظر آتا ہے۔ وہ دراصل شاعر نے پیغام دیا ہے کہ ہمیں ملکی اور قومی اتحاد کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس میں وطن کی ترقی اور خوشحالی کا راز پوشیدہ ہے، اور خوشحالی کا راز مضمر ہے۔ جب سارے لوگ اکٹھے رہیں گے، اکٹھے کام کریں گے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو کامیابی تو ضرور ملے گی، لہٰذا یہ نہیں اس کے حوالے سے کامیابی کی طرف سوچنا چاہیے۔ جس میں اقبال احمد کا ایک شعر ہے کہ وہ بہت اچھا شعر ہے لیکن وہ پھر ذہن سے نکل گیا، خیر، اور شاعر احسان دانش اس شعر میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یعنی کسی بھی ملک کی تباہی اور بربادی کی اور اس کی ترقی کی وجوہات بیان کر دی ہے شاعر نے۔ شاعر کہتا ہے کہ انتشار یعنی بد نظمی، لڑائی جھگڑا، بے اتفاقی نا اتفاقی جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کا دور چلا گیا۔ یعنی نا اتفاقی کا پیدا ہونا کسی بھی ملک کے زوال کے لیے یعنی پہلے سے خطرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن رہے، یا تمہارا ملک ترقی کی طرف چلتا رہے، تو اتحاد اور اتفاق کو اپنی قوم اور ملت میں قائم رکھو، اسی میں تمہاری خیر، اسی میں تمہاری کامیابی کا راز چھپا ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ دوبارہ سنیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ اور اس حوالے سے میں اقبال احمد بھی کہتے ہیں کہ بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، کہ نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اور اس طرح ایک شعر جو بار بار میں بول رہا تھا وہ یہی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، تو قرآن اور حدیث میں بار بار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور اتفاق کا سبق دیا ہے۔ جس طرح یعنی حدیث نبوی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جستی واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک مضبوط عمارت جیسا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور پھوٹ مت ڈالو، تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی تم آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم مفلوج ہو جاؤ گے، بے جان ہو جاؤ گے، انتہائی کمزور ہو جاؤ گے۔ تو ان حدیث اور آیات میں یا ان آیات اور احادیث میں بھی بار بار اتحاد اور اتفاق کا درس ہمیں ملتا ہے، علماء سے ہم سنتے آئے ہیں۔ اور اس اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنے کی جو ذمہ داری ہے، ذمہ داری بھی وطن کے لوگوں پر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب لوگ ایک ملک میں رہ رہے تو اس ملک کے رہنے والوں کو سوچنا پڑے کہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے، ہمیں مل جل کر محنت کرنی ہوگی کہ وہ علاقہ اور ساتھ ساتھ کہ وہ علاقائی اور ملکی جھگڑوں سے نکل کر سب کو شامل کر کے وطن کی خاطر یعنی متحد ہو کر
اس کی بہتری کے لیے کام کرے۔ تو لہٰذا انہیں شاعر بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو اکٹھی یا اسی طرح اکٹھے ہو کر مل جل کر یعنی ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ یہی اتفاق اور اتحاد، یہی اتحاد اور اتفاق وہ کنجی ہے، وہ چابی ہے جو کسی بھی ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ اس لیے شاعر نوجوانوں کو اتحاد اور اتفاق قائم کرنے اور انتشار اور بد نظمی کو ختم کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ مثلا اگر آپس میں لوگ اتفاق سے نہیں رہیں گے، آپس میں تفرقہ بڑھائے گا، آپس میں انتشار پھیلائیں گے، تو ظاہر ہے مثلا ایک گھر ہے، اس گھر میں کچھ بھائی رہتے ہیں، اگر وہ آپس میں پوٹ پڑیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے تو اس گھر کا تو نظام تباہ ہوگا، لہٰذا وہ تو ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے، پھر تو وہ ان کا بٹوارا ہو جائے گا، وہ تو تقسیم ہو جائے گا، ان کے آپس میں جائیداد بھی تقسیم کر لیں گے، سارے آپس میں مطلب مل جل کر رہ رہے تھے۔ اگر اس گھر کے سارے بھائی باہر ہوتے تھے، اگر اس کا ایک بھائی بھی یہاں پہ رہتا تو سارے گھر کا نظام چل سکتا تھا، لہٰذا اگر وہ اتحاد اتفاق سے نہیں رہیں گے، آپس میں ان کا حسد پیدا ہوگا، تو لہٰذا اگر وہ جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے گھر والے، تو ظاہر ہے کہ سارے ایک جگہ دوسری جگہ پہ رہائش پذیر ہو جائیں گے، ایک گھر میں رہنا تو ان کے لیے ماحول ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، تو پھر ہر بندہ ان کے لیے ہر مشکل میں اضافہ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو اتحاد اور اتفاق میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ اور شعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپس میں محبت، شفقت اور ہمدردی کے جذبات کو ہمیں فروغ دینا چاہیے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے، اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے، اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے، مطلب اب مذہب کوئی ایسا چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے، اور جب سارے لوگ انسان بنیں گے، صحیح طریقے سے کام کرنے کے حوالے سے سوچیں گے، تو ظاہر ہے کہ ملک کو ترقی کی طرف چل نکلے گا۔ امید ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس جو لوگ بھی ہوں ان سے استفادہ کر رہے ہوں گے، مجھے بھی ساتھ ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم سارے لوگ جتنے بھی ہیں ہم دعاؤں کے متمنی ہوتے، محتاج ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر والوں کو ہر مشکل سے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے اچانک حادثات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، مشکل امراض سے، ہسپتالوں سے، غلط ماحولوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچائے رکھے، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں، اور مجھے بھی خصوصاً ہم یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔